اب ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو کی طرف لے جائیں تشریف اور اس کو پلے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. جی آپ کو ایک بات بتاؤں بیٹا. جی بابا. آپ کو پتا ہے نا, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بہت اسپیشل. جی بابا. آپ کو پتا ہے میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ کیوں کہتے ہیں بابا؟ اس لیے بیٹا کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بیٹا. کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, باتیں کرو, مرد بن کے رہو, اور بابا کی طرح آفس جاؤ, بہت سارے پیسے کماؤ. اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو, بہت سارا میک اپ لگاؤ. یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہے بیٹا. آپ جیسے بھی رہنا چاہو گے میرے بیٹے رہو گے, اور بابا آپ سے ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے بیٹا. یہ فیصلہ بیٹا آپ نے بڑے ہونے کے بعد کرنے کہ آپ نے کیسے رہنا. ابھی تو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور بہت ساری ایجوکیشن حاصل. اوکے, that was deep, right? Yeah, it was very emotional, you know. Yes. It moves you. Especially if you know the back story. پہلا سوال یہ ہے کہ اصل میں وہ بچہ جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں انٹرسیکس ہے. اچھا, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ماں ہے وہ اسٹیپ مدر ہوتی ہے, وہ ظاہری بات ہے اس کو فیل ہوتے دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کا بچہ نہیں ہے یہ, یعنی اس کے ہسبینڈ کا بیٹا ہے, اس کا بچہ نہیں ہے, تو وہ اس کے ساتھ وہی سوتیلی ماں والا سلوک کرتی ہے. تو جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر تھوڑی تھوڑی زنانہ ایٹریبیوٹس ہیں تو وہ اس کو میک اپ کروا کے دوپٹہ پہنا کے ڈانس شانس کرواتی ہے, اور گھر میں جان بوجھ کے جسٹ ٹو اریٹیٹ دا فادر اینڈ میک اے موکری آؤٹ آف ہم کہ یہ تو بھیک مانگے گا, یہ تو ناچے گا, مطلب پراپر یہ جو ہے نا یہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر چلا جائے, اور وغیرہ وغیرہ. تو اب باپ جو ہے پہلے جو ریئیکشن شو کرتا ہے وہ بڑا غصے کا ریئیکشن ہے کہ بھئی یہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے, میرا تو بچہ مرد ہے اور یہ سا کی کیا کرتے کر رہا ہے. لیکن ہیئر از دا ٹرک یہ ہے کہ آپ نے پہلے یعنی بیکاز آپ نا ہمیشہ اس باپ کے لینس سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہو, دیٹس ہاؤ دے میک اٹ ویزیبل ٹو یو. اور اب اس سین کے اندر باپ جو ہے وہ کلیئرلی اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی آپ بننا چاہو, کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, آفس جاؤ, خوب پیسے کماؤ, اور کبھی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کپڑے پہنو, میک اپ کرو, فلاں کرو. تو بیٹا جو بھی آپ کرو گے نا دونوں ہی ٹھیک ہے, کوئی بات بری نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ دونوں میں میرے بیٹے رہو گے آپ, ٹھیک ہے. تو وہ کائنڈ آف اس بات کو نارملائز کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ یو ڈو, واٹ ایور یو بیکم, ایوری تھنگ از فائن. اچھا, ناؤ دس از دا تھنگ. اچھا, اس پہ نا کئی لوگوں نے کمپلین یہ کیا کہ دیکھیں یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹرانسجینڈر نہیں ہے, یہ انٹرسیکس ہے. تو آئیے پہلے ہم ان ٹرمز کو ڈیفائن کر لیں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کلیئرٹی آ جائے اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں. جی بالکل جب بھائی اس میں بلکہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے انہوں نے, کیونکہ دیکھیں ٹرانسجینڈر لا سے پہلے بھی نا یعنی عمومی طور پر ٹرانسجینڈر لا کس طرح پاس ہو گیا پاکستان سے. کیا پارلیمنٹ میں لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا پارلیمنٹ میں اسلام سمجھنے والا کوئی نہیں تھا؟ تھے, موجود تھے. ٹرانسجینڈر ورڈ کو پیش اس طرح کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر کسی ابہام سے کا شکار ہوتے ہیں. صحیح. تو یہاں پر بھی انہوں نے اسی چیز کو نا ری انڈورس کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات یہ کہ ٹھیک ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, 0.17%. بالکل, اور بہت کم ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹرانسجینڈرز نہیں ہوتے. صحیح ہے, وہ اپنے جینڈر کے بارے میں کنفیوزڈ نہیں ہوتے, یہ بات. اور دوسری بات یہ جو انٹرسیکس بھی ہوتے ہیں وہ یا فیمیل کیٹیگری میں جاتے ہیں یا میل میں آتے ہیں, وہ کسی تھرڈ کیٹیگری میں نہیں جاتے. یعنی ان کے لیے بھی ایک ڈیفائنڈ وہ ہوتا ہے, کیٹیگری ہوتی ہے میل یا فیمیل, جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جس مرضی میں چلے جاؤ. تو یہ دو چیزوں کو مکس کریں, انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈرزم کو, یہ یہاں پر انہوں نے مکس. لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اصل میں ہمارا کام ہے اس کو کلیریفائی کرنا. اسی وجہ سے پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ دیکھیں کنفیوژن کریٹ ہو چکی, پھر اس کے نتیجے میں اسی کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بل پاس کرا دیا. انٹرسیکس بچہ کیا ہوتا ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بچہ ہے, ٹھیک ہے, انٹرسیکس بچے کے ساتھ یہ ہوگا ایشو کہ اس کے ساتھ کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے. بایولوجیکل یعنی کہ پیدائشی طور پہ کوئی بایولوجیکل مسئلہ ہے. وہ بایولوجیکل مسئلہ جو ہے وہ دو کیٹیگریز کا ہو سکتا ہے, یا وہ کروموزومل مسئلہ ہے, اسے کروموزومز میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, یا پھر اس کا جینیٹیلیا کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے یہ ایک ڈیفارمٹی ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب سے مراد آپ کی پرائیویٹ پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. اچھا,
یا تو کروموزومز کا مسئلہ ہے یا جینیٹلز کا مسئلہ ہے, لیکن پیدائش کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہوتا یہ کہ جو بھی اس کا ایکٹیو جینیٹل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اس کا جینڈر ڈٹرمن کر دیتے ہیں, اور یہ نہیں کرتے کہ اس کو ایکس کارڈ دے کے ہوا میں معلق کر دیتے ہیں کہ یہ تیسرا جنس ہو گیا. اس کو بھی بتایا جاتا ہے, یعنی انٹرسیکس بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ایک ڈبے میں پارک کیا جاتا ہے کہ یہ مرد ہے, غالب اس کے اوپر جو ہے مرد ہے, ٹھیک ہے, یا غالب اس پہ عورت ہے, تو اس لیے وہ اس کو ایک ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی واللہ عالم ہمیں نہیں پتا آپ کا بچہ کیا پیدا ہوا ہے تو جائیں آپ گھر. وہ یہ کہیں گے کہ جی مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے, مبارک ہو آپ کی بیٹی ہوئی ہے, یہی کیٹیگری ہوگی. تیسرا نہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا واللہ عالم کیا ہوا ہے, وہ کیٹیگری یہی ہے, ٹھیک ہے. تو انٹرسیکس بچہ بھی کسی نہ کسی خانے میں جائے گا, آلدو, اور پھر اس کے اوپر سرجیکل پروسیجر کے جو نا ذریعے, یعنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو اس کا ان ایکٹیو یعنی جینیٹل ہے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کے لیے اجازت موجود ہے. اچھا, تو یہ تو رہا انٹرسیکس. جو ٹرانسجینڈر ہے, ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر بایولوجیکل میل یا پراپر بایولوجیکل فیمیل ہیں, اور صرف آپ کی جو فیلنگز ہیں بڑے ہو کے, یعنی آپ کہہ لیں 7, 8, 9, 10, 11, 12 جس ایج میں بھی آپ کی فیلنگز آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہاں ہوں تو میں مرد ہوں, پورا مرد ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی فیل لائک اے وومن, ٹھیک ہے, آئی فیل لائک اے گرل, یا آئی ایم اے گرل, فل گرل, ٹھیک ہے, بایولوجیکل فیمیل, بٹ آئی ہیو فیلنگز لائک اے مین. یہ چیزیں بھی عام طور پہ یو ول فائنڈ موسٹ آف دا ٹائمز وین پیوبرٹی ہٹس یو, یہ فیلنگس چلی جاتی ہیں کہ عارضی طور پہ کوئی فیز آیا, اس طرح کی چیز ہوئی, وہ چیز چلے گی. نہیں بھی ہوتا تو اس طرح کے بچوں کو ہم لوگ سائیکولوجیکلی ٹریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ ان کی نفسیات کا ہے. وہاں پہ اس کو جینڈر ڈسفوریا بھی کہا جاتا ہے, اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری تھیراپیز بھی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی بچہ اگر یعنی مرد ہے اور وہ فیلنگز اس کی عورت والی ہیں تو کہا جائے کہ بجائے تمہاری فیلنگز چینج کرنے کے تمہارے جسم کا امتیا پانچا کر دیتے ہیں, تمہیں عورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت بڑا یعنی حماقت ہوگی جو بھی اس وقت ویسٹ میں ہو رہی ہے, اور اس کا جو ریپرکشنز آ رہے ہیں وہ بھی بہت ہی ڈراسٹک ہیں. سو ہم نے بات کی ہے کہ 2 چیزیں یہاں پہ, ایک انٹرسیکس ہے, ایک ٹرانسجینڈر. ٹرانسجینڈر تو یعنی اگر شریعت میں دیکھا جائے تو یہ تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی فیلنگس کی بیس پہ اپنے حلیے کو بدل دے اور سب کچھ کر دے. آن دی ادر ہینڈ, ایون اف یو آر انٹرسیکس, ایون اف یو آر بورن ود سم بایولوجیکل ایمبیگوٹی اور سم تھنگ لائک دس, کوئی ابہام میں پیدا ہوئے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی خانے میں پاک کر دیں گے, اور اس کے بعد یا تو آپ مرد کی طرح لائف گزارو گے یا آپ عورت کی طرح. یہ نہیں کہ جی میں کبھی ادھر کبھی ادھر, جس طرح وہ کہہ رہے تھے نا, کبھی آپ ابو والے کپڑے پہن لیں, کام پہ جائیں, آفس میں جائیں, کبھی امی کی طرح میک اپ کر کے روٹیاں پکانا شروع کر دیں. مطلب یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے اس بچے. Yeah, exactly. And the interesting thing is that I noticed as well, وہ جو بچہ آئس کریم کھا رہا تھا نا, اس کے بھی 2 کلر تھے, ایک طرف سے وائٹ, ایک طرف سے پنک. تو وہ یعنی سبحان اللہ, تمہاری سبلیمنل مارکیٹنگ کے اوپر کمال ہو گیا.